ناظرین، جیسے کہ ہمیں ہر رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور خیر بانٹنی چاہیے، تو ہم اس سیگمنٹ ایک نیکی میں ان لوگوں کو مدعو کرتے ہیں جو کہ بڑے پیمانے پہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں۔ میرے پاس آج موجود ہیں کتیانہ میمن ہاسپٹلز کے ایکس چیف فار دی سپورٹ آف تھیلیسیمیا چلڈرن، احمد چنوئی صاحب۔ السلام علیکم احمد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آنے کا، ہمیں وقت دینے کا۔ سر، تھیلیسیمیا ایک ایسی مرض ہے کہ اس کے بارے میں بہت کم لوگ ڈیٹیل میں جانتے ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، کیونکہ بچے بہت تکلیف میں رہتے ہیں۔ پہلے تو سر تھیلیسیمیا کے بارے میں کچھ بتائیے اور پھر اپنے ہاسپٹل کتیانہ میمن کے بارے میں لے کے چلیے گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ میں ایکس چیف نہیں ہوں، موجودہ چیئرمین ہوں کتیانہ ہاسپٹل کا، ایکس چیف CPLC ہوں میں۔ جی جی۔ دوسرا یہ کہ کتیانہ ہاسپٹل جو ہے وہ میرا خیال ہے سن 1998 سے آج 25واں سال ہو رہا ہے ہونے کو آ گیا۔ ہم بلا تفریق لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور بالخصوص اس میں 2 ڈپارٹمنٹ ہمارے ایسے ہیں جس میں سر فہرست تھیلیسیمیا ہے کہ جو انٹائر فری ہوتا ہے علاج۔ آج ہمارے پاس الحمدللہ 250 کے قریب بچے وہاں موجود ہو گئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ تقریباً اتنے ہی جو ہے وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ کب ان کو موقع ملے اور ہمارے پاس جو ہے وہ اپنا بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آئیں۔ وجہ یہ ہے کہ شاید ہم 500 یا 1000 بھی کیٹر کر لیں، لیکن اس پہ سب سے تکلیف عمر یہ ہے کہ بلڈ کلیکشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا مارکہ ہے جس کو سر کرنا ہوتا ہے۔ اور اس بلڈ کلیکشن کے لیے ہم لوگ تقریباً ہر ہفتے میں 2-3 دفعہ کہیں نہ کہیں کیمپ لگایا ہوا ہوتا ہے اور ہم بلڈ جمع کرتے رہتے ہیں ان بچوں کے لیے۔ یہ بچے جو ہیں وہ لا علاج مرض ہے، آپ کو پتہ ہے، اور پھر ان بچوں کا تعلق جو ہے وہ بہت غریب گھرانوں سے ہوتا ہے کہ جہاں تھیلیسیمیا کی کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی۔ کبھی یہ نہیں سوچا ہوتا کہ کپل جب شادی کرتا ہے تو وہ 2 مائنر کی صورت میں ایک میجر بچہ ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک قانون تو بن چکا ہے، سندھ گورنمنٹ نے بھی اس کو قانون بنایا ہوا ہے، فیڈرل لیول پہ بھی یہ قانون ہے، لیکن اس میں عمل درآمد نہیں ہوتا کہ ہم کیسے جب یہ شادی ہوتی ہے کپلز کی تو اس وقت اس کو ڈٹرمن کر لیں کہ دونوں مائنر نہیں ہیں۔ اگر ایک مائنر ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ زندگی معمول کے مطابق گزر جاتی ہے۔ تو لوگ اس سے یہ ایک سوشل ٹیبو ہے، اس سے اجتناب کرتے ہیں، نہیں کرواتے۔ خاص طور پہ جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا بچہ تو صحت مند ہے، لیکن جب بھی یہ تھیلیسیمیا پازیٹیو بچہ پیدا ہوتا ہے تو دونوں برابر کے شریک جرم ہو جاتے ہیں، اور چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو۔ تو یہ ان کی اپنی غفلت، ان کی اپنی کم علمی، نا علمی، جس کی وجہ سے یہ بچے جو ہیں وہ پھر معاشرے میں آ جاتے ہیں۔ اور ہمارے جیسی بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار اب یہ بچے جب آ گئے ہیں تو ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے، اور ہم جو ہے وہ اس کے لیے ہم وقت 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں کہ کہاں بلڈ کلیکشن کرنی ہے، کیسے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کے لیے کیا پروگرامز کرنے ہیں، ان کے لیے کیا فنکشنز کرنے ہیں، ان کی ملاقاتیں کس سے کروانی ہیں، کیونکہ ایک لمیٹڈ لائف ہے اور اس لمیٹڈ لائف میں ان کو جتنی انجوائمنٹ دے دیں، جتنا ان کی خوشی دے دیں، ان کے چہروں پر ہنسی دیکھ لیں، پھر ان کو عید برات کے موقع پر جو ہیں وہ تحفے طوائف، ان کے کپڑے بنوانا، ان کو وہاں تک لانے کے لیے انتظام کرنا، تھیلیسیمیا کے لیے خون چینج کرنے کے لیے، پھر ان کی ٹرانسپورٹیشن، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم وقت اس کے لیے پلاننگ کرتے رہتے ہیں، تگودو کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے پاس ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس اگر ایک بڑی بلڈ کلیکشن بس ہو جائے تو ہم 24 گھنٹے جو ہے اس کو آپریشن میں رکھیں، ہر جگہ جو ہے وہ جاری ہوتی ہے، ایک بوتل کہیں سے 1 مل جائے، کہیں سے 10 مل جائے، کہیں سے 100 مل جائے، تو ہم بچوں کی تعداد اپنے پاس بڑھا لیں اور ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں۔ الحمدللہ ہم اپنے طور پر یہ سارا کام کرتے ہیں۔ ہم تھیلیسیمیا کے لیے ایفیکٹولی کہیں ڈونیشن کلیکشن نہیں کرواتے۔ اوورآل ہاسپٹل کے لیے ضرور کلیکشنز ہوتی ہیں۔ آج بھی ہمارا ہاسپٹل جو ہے وہ 60-65% جو ہے وہ فری آف چارج لوگوں کے کام کر رہا ہے، تو الحمدللہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح ڈائلیسس جو ہے اس میں بھی ہمارے پاس تقریباً 150 کے قریب مریض ہیں، 14 مشینیں ہیں جو ہماری دن میں 3 وقت کام کر رہی ہوتی ہیں، اور اس میں بھی لوگ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہفتے میں 2 یا 3 یا 4 ڈائلیسس جو ہے وہ کسی کے لیے افورڈیبل نہیں ہوتا، اور اچھے خاصے کمانے والے لوگ ہیں وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار ہم کسی ایسے انسٹیٹیوٹ میں کروا لیں جہاں سے ہمیں کوئی پیسے چارج نہیں کریں گے۔ تو یہ کوئی پیسے چارج نہیں ہوتے ڈائلیسس کے لیے؟
نہیں ہوتے. ڈائلسس کے لیے بھی نہیں کر سکتے ہم, اس لیے کہ لوگ ہی بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ لیٹ سے ہفتے کا 20-25 ہزار روپے خرچ سمجھ لیں جی, تو کہاں سے 4 ہفتے میں لاکھ, سوا لاکھ یا 1.5 لاکھ سوا لاکھ صرف ڈائلسس کے لیے بندہ کیسے نہیں کر سکتے لوگ. بالکل. تو یہ بڑی بات ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو خدا نے اتنی عزت, نام اور مقام دے رکھا ہے, آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور ان بچوں کے لیے کچھ سوچتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے یہاں بھیجا ہے, مخلوق کی خدمت کے لیے, اس کو جاری رکھیں. جو ہمارے لیے پاسبل ہو, جتنا بھی ہم آگے کام کر سکتے ہیں ہم کرتے رہتے ہیں, اور اس میں مزید بہتری کرنے کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ چلتے جائیں, منزل جو ہے وہ سامنے ہے, کارواں بنتا جائے گا اور آپ سب جو ہے وہ آگے چلتے جائیں گے. صاحب, اس کی کوئی پریونشن ہے تھیلیسیمیا مائنر کی, کوئی ایسی ڈائٹ, کوئی چیز کہ جو وہ ماں باپ لیں کہ بچوں میں پھر یہ نہ ہو؟ اس میں کچھ بھی نہیں, اس میں کوئی پریونشن کی بات ہی نہیں ہے. وہ آپ کے بلڈ میں یہ انڈیجینیس ہوتا ہے, اور اگر مائنر آپ ہیں تو مائنر میں کوئی ٹابو نہیں ہے, کوئی یہ مرض نہیں ہے. لیکن آپ مائنر کو مائنر کے ساتھ شادی کروا دیں تو پھر جو ہے وہ ایک میجر بچہ پیدا ضرور ہوتا ہے. اس کا مطلب ایک اہم میسج یہ ہوا نا آپ کا کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں ٹیسٹ کریں. یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے, بائی لا اب ہو گیا ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد میں سمجھتا ہوں 10% بھی نہیں ہوتا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر خاندان کو یہ فرض خود ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا ٹیسٹ کروا کے رکھ لیں, اور اگر وہ مائنر ہیں کوئی خدا نخواستہ تو پھر یہ کوشش کریں کہ جس سے بھی اس کی شادی کر رہے ہوں اس میں کوئی عیب نہ ہو. ورنہ یہ کہ یہ پھر ایک ڈیزاسٹر ہے پوری فیملی کے لیے, اور اس ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے آپ کو اپنا رول خود ادا کرنا ہے. اگر آپ کے لیٹ سے آپ نے ٹیسٹ کروا لیے اور آپ مائنر بھی نہیں ہیں تو پھر آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ اگر سامنے والا ٹیسٹ کرا رہا ہے نہیں کروا رہا, خدا نخواستہ اس میں کوئی بات نہیں. شروع تو اپنے آپ سے کریں. آپ نے شروع اپنے آپ سے کرنا ہے, اور اپنے آپ سے کرنے کس قدر لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنا ہوگا, اس لیے کہ نکاح نامے پر جو شرائط ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک لکیر پھیر دی جاتی ہے کہ نہیں یہ بدشگونی کی بات ہے, اور اس میں کہ اب بائی لا تو نکاح نامے میں بھی آنا چاہیے اور سرٹیفکیٹ ساتھ اٹیچ ہونے چاہیے. اس کے بغیر نکاح نامہ رجسٹر نہیں ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ کرتے نہیں ہیں. ہمارے جیسے لاتعداد انسٹیٹیوٹ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, دن رات کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ سارے قابل مبارکباد ہیں, قابل تحسین ہیں, قابل لائق ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ بلا تفریق کر رہے ہیں. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس میں پریونشن کی بات نہ کی اور اس میں احتیاط کی بات نہ کی تو یہ اور مرض بڑھتا جائے گا. میرے پاس, میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے مریض ہمارے پاس ہیں اس سے زیادہ بچے لائن اپ ہیں, اور اس سے زیادہ بچے جو ہے وہ انٹینشن ظاہر کر چکے ہیں کہ جی ہمیں بھی جو ہے وہ موقع یہاں دے دیں. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں سوشل ٹیبو ہے کہ جس کو ہمیں ریموو کرنا ہے, اس کے لیے کام کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایز اے سوسائٹی جو ہے وہ ہمارے میڈیا کے تھرو, ہمارے دوسرے ذرائع کے تھرو اس کو جتنا زیادہ ہم پبلسائز کریں گے, اس کی مارکیٹنگ کریں گے, شاید ہمارے یہ جو لوور طبقہ ہے یا متوسط طبقہ ہے یہاں تک اویئرنیس پہنچے گی اور یہ نیکی جو ہے وہ آگے بڑھے گی. اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ ہم ایز اے لیمین, ہم ایز انڈیویژولس کیا کر سکتے ہیں اس بیماری سے؟ بچوں کو نجات تو نہیں دلا سکتے ظاہر ہے, مگر ان کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ جی سر. جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ ان کی مدد اسی طرح کی جا سکتی ہے کہ ان کی جتنی بھی زندگی باقی ہے اس کو بہتر طریقے سے وہ گزار سکیں, اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو خوش رکھیں, ان کو ایک نارمل زندگی جو ہے وہ دیں. ہمارے پاس ایسے بچے بھی ہیں جو تھیلیسیمیا میں ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ بھی بلڈ چینج کروانے آتے ہیں, لیکن نارمل سکولز میں جاتے ہیں, اپنی زندگی نارمل گزار رہے ہیں, اینڈ دے آر پار ایکسلنس. مطلب ان کی جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. افسوس یہی ہوتا ہے, دکھ یہی ہوتا ہے کہ ان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے محدود رکھی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اندھیرا ہے. ہم نے کئی بار یہ کوشش کی ہے اور اس کوشش کا متواتر جاری رکھیں گے کہ اس کی ریڈیکیشن کے لیے کام کریں, اس کو جڑ سے پکڑ لیں. اور جڑ سے پکڑنے کا جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جو کپل جب شادی کرتے ہیں تو اس وقت ان کا لازمی تھیلیسیمیا ٹیسٹ ہونا لازمی ہے, جو لا بن چکا ہے. انفارچونیٹلی یہ اس لا پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. صحیح. اور اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے مختلف میجرز کرنے ہوں گے. سب سے بڑا میجر تو ابھی بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں یہ آیا کہ نادرہ جو ہے وہ جب تک ان کی میرج سرٹیفکیٹ رجسٹر نہ کرے, جب تک وہ دونوں کے تھیلیسیمیا کا سرٹیفکیٹ نہ دیکھ لیں. سر آپ لوگوں کی طرف سے ابھی کوئی رد عمل ہو رہا ہے اس بارے میں؟
جی بالکل ہو رہا ہے. ہم کمیونٹی لیول پر جو جہاں جہاں اور تھیلیسیمیا انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں بھی جو ہے وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ متواتر اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کی تعداد جو بڑھتی جا رہی ہے چلیں اس کو تو ہم مینیج کریں گے, لیکن اس کو روکنا کیسے, کہ پیچھے سے اس کی سپلائی کو روکیں کہ ایسے بچے نہ پیدا ہوں. اور اس کے لیے ظاہر ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. جب یہ ایک سائنس کی ایجاد آ گئی ہے کہ آپ کپل کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور دونوں مائنر کی صورت میں اس کی شادی نہیں ہو سکتی, کیونکہ دونوں مائنر کی صورت میں لازمی جو ہے وہ میجر بچے پیدا ہوں گے, تو اس صورت میں سب سے بڑا بہترین کام یہی ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ میرج کے وقت ہو جائے, شادی کے وقت, اور قاضی یا نکاح خواں جو ہے وہ بغیر سرٹیفکیٹ دیکھے نکاح کا جو ہے وہ فرائض سر انجام نہ دے. اور اگر وہاں سے بھی وہ نکل جاتا ہے اور نکاح کی رجسٹریشن کے لیے لازمی آپ کو نادرہ میں جانا پڑتا ہے, تو نادرہ میں جو ہے وہ یہ مینڈیٹری ہو, جیسے نادرہ میں بہت ساری چیزیں مینڈیٹری ہیں کہ آپ کا پرانا کارڈ لے کر آئیں, آپ کا میٹرک کا سرٹیفکیٹ لے کر آئیں, آپ کا فلاں چیز لے کر آئیں, آپ کا نکاح نامہ لے کر آئیں. تو یہ بھی شرط ضروری ہے کہ نکاح نامے کے ساتھ جو ہے وہ 2 سرٹیفکیٹ لڑکا اور لڑکی کی طرف سے تھیلیسیمیا ٹیسٹ کے ہونے لازمی ہے, اس کے بغیر نہ کریں. اور اس میں بھی ہم یہ بتا دیں کہ وہ مستند ہو, آن لائن ہو, اور نادرہ اس کو آن لائن ویریفائی بھی کر لیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. سر یہ بھی مسئلہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو ریشو ہے ایجوکیشن کا وہی اتنا کم ہے کہ ایک نارمل انسان سمجھے گا ہی کیسے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے گھر میں ایک میڈ کام کرتی تھی, ایک ہیلپر, تو اس کی بیٹی کو تھا تھیلیسیمیا. تو اس نے مجھے بولا کہ باجی آپ فون پہ بولیں کہ تھیلیسیمیا سپورٹ کوئی ہاسپٹل ہے وہاں پہ فون کر کے آپ بولیں کہ میری بچی کا یہ لوگ علاج کر دیں. تو میں نے کہا بھائی کیوں نہیں ہو رہا, اگر سپورٹ پورا ہاسپٹل ہے تو تمہاری بچی کا کیوں نہیں ہو رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جب پتہ تھا کہ تمہارے شوہر کی بھی دونوں بہن بھائی تھیلیسیمیا پیشنٹس, تمہارا شوہر تھیلیسیمیا پیشنٹ, ہمارے ہی ہسپتال میں اس کا علاج رہا, اور تم بھی تھیلیسیمیا پیشنٹ, تم دونوں نے آپس میں شادی ہی کیوں کی؟ جب تم لوگ اویئر تھے تب ہم تمہارے بچے کا علاج نہیں کرتے. کیا کتیانہ میمن ہاسپٹل میں بھی یہی ہوتا ہے, یا یہ سارے این جی اوز؟ معذرت کے ساتھ مجھے ایک بات ذہن میں تھی, اور یہ اکثر آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, وہ فرسٹریشن آ جاتا ہے مختلف انسٹیٹیوٹس کے پاس, لیکن الحمدللہ ہم نے کوئی ایسا وہ نہیں رکھا کہ نہیں جب غلطی ہو گئی ہے یا کر لیا ہے تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ بچے کیوں ان کو تو ہم گودوں میں لیں گے نا, ان کو تو ہاتھوں ہاتھ لیں گے, ان کا تو علاج کریں گے. بیوٹیفل. لیکن جو انہوں نے غلطی کی ہے اس پہ ان کو تنبیہ کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. تنبیہ کے علاوہ یہی کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ جو ہے بچوں کی پیدائش میں برتھ کنٹرول کا فارمولہ ضرور استعمال کریں, ورنہ مزید بچے جو ہیں وہ اس کا شکار ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو معاشرے میں سمجھنا چاہیے. اس میں بہت سارے لوگ مذہب کو بھی بیچ میں لے کر آتے ہیں, لیکن مذہب میں بھی کہیں ان چیزوں کو ممانعت نہیں ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. مذہب میں بھی جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ خیال کریں, احتیاط کریں, اور احتیاط سب سے بڑا علاج ہے. آپ اس میں اس طرح لے کر آئیں کہ کیونکہ مذہبی علماء اور رہنما تو اس پہ باقاعدہ فتویٰ جاری کریں. مذہب کو اپنے بینیفٹ میں, کیونکہ مذہب ہے ہی آپ کے بینیفٹ کے لیے, اس کو اپنے بینیفٹ میں استعمال کریں. یہ آج اگر یہ کوئی بھی منع نہیں کرے گا, کوئی عالم منع نہیں کرے گا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے یہاں تو جس طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ نکاح کے وقت 2 نمبر سرٹیفکیٹ پیش کر دیں, جس طریقے سے میں نے اس کا علاج بتایا نا کہ نکاح نامہ جب تک رجسٹر نہیں ہوگا نادرہ میں, جب تک وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا, اور وہ سرٹیفکیٹ آن لائن ویریفیکیشن اس کی ہے, تو یہ بہت سارے جو ہے جی راستے ایجوکیٹ نہیں. اصل میں بات ہے کہ اچھا چلے میں نے اللہ نہ کرے جعلی دے دیا سر, کس کا نقصان؟ نقصان بالکل اپنا ہی ہے, میرا نقصان. اللہ نہ کرے اگر میرے گھر میں یہ چیز ہوتی ہے تو سفرر کون ہے؟ تو اگر یہ چیز میرے خیال میں تو کسی کم پڑھے لکھے شخص کو بھی اگر باور صحیح سے کرا دی جائے, تو میں تو اس میں فلاؤ سسٹم کا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو باور, آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا نا. چلو آپ باقی ایجوکیشن اس اہم ترین چیز میں تو کر دیں کہ یار کس کا نقصان ہے. صحیح. کامران صاحب حیران ہوتی ہوں, لوگ ویکسینیشن کتنے لوگ نہیں کرواتے ہیں, کرونا کی ویکسینیشن نہیں کروائی, آخر کس قدر انلیٹریٹ لوگ. اچھا آپا میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی این جی اوز ہوتے ہیں ہر کوئی اپنے کیپیسٹی میں بیسٹ کام کر رہا ہے اور بہت محنت کر رہا ہے, مگر جب بھی میں تھیلیسیمیا ہاسپٹلز کو دیکھتی ہوں اور ہاسپٹل والوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں نا, آپ یقین کریں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کے ان کی مدد کر دوں کسی طریقے سے. میں آپ کو سچ بتاؤں, میں نے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے خون دیا بھی ہے خود بھی. میں یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوں اس طرف, کیونکہ پتہ ہے کیا,
ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں رہتا نا پھر. مطلب جسم میں خون نہیں ہے تو پھر تو جان ہی نہیں ہے. آپ جان سے جائیں گے اگر آپ کو یہاں سے سپورٹ نہیں ملی, یہاں سے آپ کو خون کسی نے ڈونیٹ نہیں کیا. اور وہ جس طرح وہ محنت سے روڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, دھوپوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, محلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان بچوں کے لیے جن کے جسم میں وہ خون نہیں گیا, تو پھر وہ جان سے جائیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ صدقات کے طریقے ہیں, یہ خیر پھیلانے کے طریقے ہیں, اچھی بات ہے. یہ اسلام ہے, یہ سلامتی ہے. اپنی کمیونٹی پہ, اپنی لیول میں آپ یہ کام ضرور کریں, یہ کام ضرور کریں. سبحان اللہ, ویری ویل سیڈ. بالکل. اچھا احمد صاحب یہ بتائیے, آپ کہہ رہے تھے کہ پرسنٹیج جو ہے وہ اب بڑھتی جا رہی ہے. مجھے کچھ بتائیں گے لوگوں کے لیے, تاکہ لوگوں کے اندر ذرا ہلچل پیدا ہو کہ بھائی کتنی پرسنٹیج بڑھ گئی ہے, کتنا تھیلیسیمیا پھیل رہا ہے. دیکھیے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 100% پھیلتا ہے. 100% اس لیے پھیل رہا ہے کہ ہمارے پاس اگر 250 کا نمبر ہے اور 250 دوسرے لائن میں لگے ہوئے ہیں تو وہ 100% ہی ہو گیا. اور اس کے بعد پیچھے اور ہیں جن کی اپلیکیشن جو ہے وہ خواہش مند ہے کہ ہمارے پاس اپلیکیشن جمع کریں. بالکل. میں تو کہتا ہوں ہم 250 نہیں, ہم 2500 بچے جو ہے وہ ایڈمٹ کر لیں گے. ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی شیورٹی چاہیے کہ جو بلڈ کلیکشن ہے وہ بھی ہمارا جو ہے وہ متواتر قائم رہے اور ہم اس کو لے کے چلیں. بالکل. اچھا پھر اس میں بلڈ کلیکشن میں بھی کم از کم ہم اپنے پاس یہ ضرور احتیاط کرتے ہیں کہ جو اس کے پروٹوکولز ہیں اس کو ہم ضرور مینیج کرتے ہیں. اگر ہم اچھا بلڈ اپنے بچوں کو نہیں لگائیں گے تو پھر جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ کوئی فائدہ ہے, نہ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہے. کتیانہ میمن ہاسپٹل سے آج احمد جنوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ سر. میں چاہتی ہوں کہ آپ سب ڈونیٹ کریں مانیٹری ٹرمز میں بھی اور اپنے خون کے ذریعے بھی اس ہاسپٹل کی مدد کیجیے.